ہمارا فوکس نیکی کرنے پر ہونا چاہیے یا نیکی بچانے پر فوکس ہونا چاہیے؟ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ نیک اعمال کیے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا، فرمایا وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ ہم نیکیوں کا شو آف بہت زیادہ کرتے، تشہیر کرتے ہیں، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ فرمایا ایک علم کے سرچشمے بنو، رات کے چراغ بنو، لباس پرانا اور دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک عمومی رویہ اور انداز یہ بن چکا ہے کہ مختلف شخصیات جن کو ہم مانتے ہیں ان کی شان و عظمت کا بیان کیا جائے گا، ان کے فضائل کمالات کا بیان ضرور کیا جائے گا، ان کی کرامتوں کو موضوع سخن ضرور بنایا جائے گا، لیکن ان ہستیوں کی تعلیمات کیا ہیں ان کو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور ہم لوگ بھی بس فضائل سن لیے، کمالات کو سن لیا، مختلف کرامتوں کا ذکر ہو گیا، ہم یہی پسند کرتے ہیں۔ عموماً تعلیمات نہ سننا پسند کیا جاتا ہے اور نہ زیادہ تر تعلیمات کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں میری کوشش یہ ہے کہ خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی تعلیمات تو بہت ساری ہیں، ان میں سے چند ایک تعلیمات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، اور موضوع ہوگا حضرت علی کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اگر دیکھیں کہ ہم بطور مسلمان نیکی کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس نیکی کرنے پر ہونا چاہیے یا نیکی بچانے پر فوکس ہونا چاہیے؟ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ عمل سے زیادہ ہمارے سامنے اس کی قبولیت ہونی چاہیے۔ عمل یہ ہے کہ آئے جیسے تیسے، ہم نے وضو کیا، کھڑے ہوئے نماز پڑھی، چلے گئے، یہ شرع کا انداز نہیں، یہ اسلام کا انداز نہیں۔ اسلام کا انداز یہ ہے کہ عمل یوں کیا جائے کہ اللہ کریم اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ہم یوں نیکی کریں کہ اللہ کے لیے جب نیکی کریں، نیکی ہم یہاں کریں، وہ پاک ذات ہماری نیکی کو قبول فرماتی چلی جائے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس وہ تسبیح پھیرتے رہیں اور جو الفاظ منہ سے ادا کر رہے ہیں ان کی چاشنی، ان کی محبت، ان کی لذت، وہ ایک مٹھاس ہم اپنے قلب میں، اپنے دل میں محسوس ہی نہ کریں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تسبیح اگرچہ ایک بار پھر جائے، تسبیح کا ایک دانہ گرے، لیکن وہ دل سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی بات ہے کہ فرمایا گیا کہ اخلص فی دینک یکفک العمل القلیل، کہ اے لوگو دین میں مخلص ہو جاؤ، یکفک العمل القلیل، تھوڑی تھوڑی نیکیاں کرو گے، اللہ کریم وہی قبول فرما کے پیاری جنت عطا فرما دے گا۔ پھر ذرا مزید اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے
جس پر حضرت علی نے اس وقت رہنمائی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ نیک اعمال کیے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا، فرمایا وہ جھوٹی امید کا شکار ہے، وہ ایسی امید کا شکار ہے کہ جو امید سچی نہیں، سراسر جھوٹ ہے۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارتے ہوئے ہمارے لیے نیکیاں کرنا ضروری ہوگا۔ اس کائنات کی اللہ کریم نے سب سے کامل اکمل ذات سرکار کی بنائی ہے، اور ہم سب کے محبوب آقا کا انداز دیکھیے کہ آپ سب سے افضل و اعلی و اکمل ہیں، لیکن آپ کا کردار دیکھیں تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، نیکیوں کے محتاجی نہیں، وہ رب کے محبوب بندے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری تعلیمات کے لیے انہوں نے نیکیاں کر کر کے زندگی گزاری۔ کہ لوگو، اگر میں اتنا اعلیٰ ہو کے کہ اللہ کا میں محبوب ہوں، مجھے سارے جہانوں کے لیے رب نے رحمت بنایا ہے، میں نیکیاں کر رہا ہوں، تو پھر اے لوگو جنہیں اپنی آخرت انجام کا کوئی پتہ نہیں، ان کو کتنی زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جب ہم نے نیکیاں کرنی ہیں تو پھر ایک چیز ہمارے دل و دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ ہم اپنی نیکی پر اتراتے ہیں کہ میں یہ نیکی کرتا ہوں، اور بعض اوقات ہم نیکیوں کا شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یوں انداز اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں چلیے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو خرچ کرو، اے لوگو خرچ کرو، پر اس کی تشہیر مت کرو۔ اب خرچ کرو لیکن شو آف نہ کرو۔ فرمایا خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ لوگ تمہیں پہچانے، تمہارا نام ہو جائے، بلکہ فرمایا چھپے رہو، خاموشی سے کام کرتے چلے جاؤ، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے نا کہ وہ بندہ کہ جس کے بارے میں مشہور ہو جائے، وہ بندہ جس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ جناب یہ اچھائی بھی کرتا ہے، یہ اچھائی بھی کرتا ہے، یہ اچھائی بھی کرتا ہے، اب لوگ پھر آئیں گے اور لوگ بات کریں گے کہ جناب ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ یہ کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ جناب یہ کام کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ بڑے عظیم انسان ہیں، آپ بڑے اچھے بندے ہیں۔ اب اس میں سوشل میڈیا ہے تو ان کی پوسٹیں بنا کر مزید ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تو یہ عمل ایسا ہوگا کہ بعض اوقات انسان ان باتوں کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ تکبر، ریاکاری کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تکبر، لوگوں کی باتوں پر دھیان دے کر وہ اپنے اعمال کا جو ثواب ہے وہ ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ جس ذات نے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ ذات تو جانتی ہے، وہ ذات جانتی ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیکی کی تو جس ذات کے لیے کی ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے، ہمیں مزید کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا معاشرہ بدقسمتی، ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ نیکی بعد میں ہوتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانے کا اہتمام پہلے کر لیا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، یہ ہمارے ہاں اس طرح کے انداز، وہ بہت سارے انداز، ملے جلے انداز ملیں گے مختلف جگہ پر۔ ذہن سازی کر کے کوئی کام کروایا جائے گا، اب وہاں پر جناب فلاں کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، فلاں کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس جناب نے یہ کوشش کیا ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے یہ کام کیا۔ اگر تو اچھی نیت ہے، دل صاف ہے، پھر تو بات ہی کوئی نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر معاشرے کا عمومی انداز دیکھیں اور لوگ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن نیکیوں میں دکھاوا ان کو زیادہ چاہیے، ان کو ایڈورٹائزمنٹ زیادہ چاہیے، اگر یہ انداز ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے تو پھر ہمیں اس انداز کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کسی سے کوئی کام کروایا تو یہ ذہن دینا چاہیے کہ یار ہم نے دکھانا نہیں، جس ذات کے لیے کیا ہے وہ ذات ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ذات ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ آگے بڑھیے۔ آج جیسے بڑی سردی چل رہی ہے
تو دیکھا جائے تو فجر کی نماز پڑھنا مشکل نظر آئے گا کہ یار صبح گرم لحاف ہے، گرم بستر ہے، کمرہ گرم ہے، اب اس میں اٹھنا ہے، لحاف اتاریں گے، ہم نے پانی سے وضو کرنا ہے، چاہے پانی گرم ہوگا لیکن اس سے کچھ نہ کچھ تو بندے کو فیل ہوگا کہ پانی جسم پہ لگا ہے۔ اب وہ کیفیت ہے، ٹھنڈ میں مسجد آئیں گے، آ کے مسجد میں بیٹھیں گے، نماز ادا کریں گے، پھر ٹھنڈ میں واپس جائیں گے، تکلیف ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف نیکیاں دیکھیں تو مختلف نیکیوں میں ہمیں وہ مشقت نظر آتی ہے، اور دوسری طرف جائیں تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ صبح جب بستر بڑا گرم ہے تو یار چل تھوڑی دیر اور سو لیتا ہوں، وہ راحت بھی محسوس ہوتی ہے، وہ آسانی، راحت، تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی کے پاس چلیے، حضرت علی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس تکلیف کے بعد جنت ملے، فرمایا جس تکلیف کے بعد جنت ملے وہ تکلیف نہیں ہے، جس تکلیف کے بعد جنت ملے وہ تکلیف نہیں، اور جس آسانی راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ پھر راحت نہیں ہوا کرتی، وہ راحت نہیں ہوا کرتی۔ ہم وہ تکلیف ہے، تھوڑی تکلیف ہمیں برداشت کرنی ہے، اینڈ دیکھیں رب راضی ہو گیا جنت مل جائے گی، تو پھر وہ صبح اٹھنا تکلیف نہیں ہے، اور صبح ہم سوئے رہے نماز کے لیے اٹھے ہی نہیں، ہمیں وہ راحت تو ملی، یاد رکھیں اس راحت کا انجام برا ہے تو پھر یہ راحت نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کتنی عظیم تعلیمات ہمارے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ آپ نے ایک جگہ پر بڑی خوبصورت سی بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے بندے، جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ، جب اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ، پہلے طاقت نہیں ہے، بدلہ نہیں لے سکتے، اسباب ایسے بن گئے، اب آپ کے پاس پاور ہے، موقع ہے، اب بدلہ لے سکتے ہیں۔ حضرت علی فرماتا ہے جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو پھر اس کے شکرانے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے کو معاف کر دو۔ اے لوگو، جب دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو پھر اب یہ قدرت مل گئی نا، پاور مل گئی، اب موقع ہے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تم اس بندے کو معاف کر دو، اس بندے کو معاف کر دو۔ یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی بات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کا انداز کیا ہے؟ تفسیر مدارک سورہ بقرہ آیہ نمبر 210 کے تحت اس بات کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر شراب کا ایک قطرہ ایک کنویں میں گر جائے، فرمایا شراب کا ایک قطرہ ایک کنویں میں گرے، پھر وہ کنواں خشک ہو جائے، اس کے بعد وہ کنواں خشک ہو گیا، وہاں پر ایک مینار بنایا گیا، یعنی وہ مسجد میں جگہ شامل کی گئی، اس جگہ مینار بن گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس جگہ اذان دینا پسند نہیں کروں گا، میں اس جگہ اذان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، وہ دریا پھر خشک ہو جائے، وہ دریا پھر خشک ہو جائے، ادھر گھاس اگائے، اب جب ادھر گھاس اگائے گی تو فرمایا میں اپنے جانور بھی وہاں چرانا پسند نہیں کروں گا۔ حرام سے بچنے کی تلقین ہے، ایک انداز دیا کہ دیکھیے اگر دریا میں قطرہ شراب کا گر گیا تو وہ قطرہ گرا، وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ تقوی، پرہیزگاری انسان کا کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ وہ ایک قطرہ گرا، دریا خشک ہو گیا، وہاں گھاس اگ گئی، تو اب میں وہاں اپنے جانوروں کو بھی چرانے نہیں لے جاؤں گا۔ ایک انداز دیا ہے کہ حرام سے ہمیں یوں بچنا چاہیے، حرام سے یوں بچنا چاہیے کہ پتہ لگ جائے یہ کام حرام ہے، یہ کام حرام ہے، یہ انداز حرام ہے، یہ بات حرام ہے، یہ جگہ، اس جگہ جانا درست نہیں، تو ہمیں بغیر سوچے سمجھے بس ایک ہی کرنا ہے کہ اس جگہ جانے سے قدم واپس ہٹا لینے ہیں، اس طرف ہمیں قدم نہیں بڑھانے چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے، یہ سنن دارمی میں روایت موجود ہے، ارشاد فرمایا لوگو تمہارے اندر چار باتیں ہونی چاہیے،
اے لوگو تمہارے اندر 4 باتیں۔ نمبر 1، علم کے سرچشمے ہو، علم تم سے چلے۔ دوسرا، رات کے چراغ بن جاؤ۔ 3، پرانے لباس والے بن جاؤ۔ 4، پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ فرمایا 1، علم کے سرچشمے بنو، رات کے چراغ بنو، لباس پرانا اور دل پاکیزہ ہونا چاہیے، دل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ فرمایا جب یہ کر لو گے تو آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور ساری زمین میں تمہارا نام، تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ اب یہ 4 باتیں ہیں کیا؟ علم کے سرچشمے، کہ تم سے علم پھوٹے، جب کوئی بندہ تمہارے پاس بیٹھے تو اس کو کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے۔ رات کے چراغ بن جاؤ، رات کے چراغ کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ پرانے لباس والے بن جاؤ، مطلب عاجزی اختیار کرو، سادگی اختیار کرو، نمود و نمائش سے بچنے کی کوشش کرو، اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ دل تمہارا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جب یہ کرو گے تو آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، توفیق الہی، اللہ کی توفیق مل جانا بہترین رہبر و رہنما ہے۔ اللہ کی توفیق مل جانا بہترین رہبر و رہنما ہے۔ خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، اور عقل و شعور یہ بہترین ساتھی، اور ادب بہترین وراثت، جبکہ غم تکبر سے بھی زیادہ بدتر شے ہے۔ غم تکبر سے بھی زیادہ بدتر شے ہے۔ ان چیزوں پر اگر تھوڑا غور و فکر کریں تو ان باتوں کی، ان اقوال کی گہرائی وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو کہ نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے۔ نعمت اور شکر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، نعمت اور شکر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں اس وقت تک ملتی رہیں گی جس وقت تک تم شکر ادا کرتے رہو گے۔ اس وقت تک اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہیں گی جس وقت تک تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے۔ آج دیکھیں نا، ہم سب کے پاس الحمدللہ نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، انکاؤنٹیبل، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ رب نے کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اللہ کی تعریف و توصیف، اللہ کا شکر وہ زبان پر ہمارے جاری ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہی زبان پہ ہو کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں، یہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے یہ عطا فرمایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ اس شکر کو قبول فرما، مجھے شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارنے کی، سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی نعمتوں سے مزید حصہ ملتا چلا جائے گا۔ روایات میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کئی سال یوں گزارے کہ دن کو روزہ دار، رات کو وہ قیام کی حالت میں گزارتا، دن میں روزہ ہے، رات وہ قیام کی حالت میں عبادت کر لیتا ہے۔ جب انتقال ہوا، رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ بندے جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی عبادات کی ہیں، تو مجھے میری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کریم پھر فرمائے گا میرے فضل سے جا، وہ پھر کہے گا نیکیوں کی وجہ سے جانا ہے۔ رب فرمائے گا فضل سے جا، وہ کہے گا نیکیوں سے جانا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا اچھا ذرا ترازو لاؤ، اس کا پورا جسم ہے، صرف ایک آنکھ جو میں نے اس کو عطا فرمائی، 2 آنکھیں، ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھو، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ ایک آنکھ جو نعمت ملی اس کا شکر ادا کر سکا۔ تو جیسی وہ ایک طرف ایک آنکھ، دوسری طرف ساری زندگی کی نیکیاں رکھی گئیں، نیکیاں کم پڑنا شروع ہو گئیں۔ جیسی نظر آ گیا نا تو سمجھ گیا کہ میں نے جتنی بھی عبادت کی ہے یہ میرے رب کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکا، ان کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں تو شکرانے میں نیکیاں کرتے چلے جائیں، اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ ہم پر
جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر بعض اوقات تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، دکھ آتے ہیں، درد، غم، تکلیف، یہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو تو حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یاد رکھو جو بھی مصیبت تم پر آئے گی وہ ایک وقت بعد ختم ہو جائے گی۔ جو مصیبت ہم پر آئے گی وہ ایک وقت تک رہے گی، پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ اس کا وقت پورا ہو جائے۔ اس مصیبت، تکلیف، آزمائش کا دور، وہ جو وقت ہے وہ پورا ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر بندہ صبر نہیں کرے گا اور مصیبت کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو فرمایا کہ ایک تو مصیبت ہے، پھر کوشش کی وجہ سے مزید مصیبت میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، جو ظاہراً کرنے کی ضرورت ہے وہ ضرور کرے، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ بس اسی کے پیچھے یوں لگ جانا کہ باقی سب کچھ بھول بھال جائیں، یہ انداز اختیار نہ کرے۔ انشاءاللہ وقت ختم ہوگا تو وہ مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو مشکلات صرف میرے اوپر نہیں ہیں، ہم سب کے اوپر نہیں ہیں، امت مسلمہ کی مشکلات بھی ہیں۔ تو ہم جب اپنی مشکلات سے نجات کی دعا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی مشکلات سے نجات کی دعا کرتے ہیں، امت مسلمہ کی مشکلات سے نجات کی دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کس کی اللہ کریم سن لے اور سب کے لیے کوئی بلائیوں کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ پاک عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔